صفحہ نمبر 327 حدیث نمبر 681 کے مضامین کے حوالے سے پچھلے سبق میں بات ہوئی تھی۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ عبدالرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اگرچہ لفظ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس طرح کی احادیث کو فی حکم المرفوع مانا جاتا ہے کہ صحابی اگر ماضی کی کوئی بات بتا رہے ہیں تو ان کے پاس ذریعہ معلومات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بات جو ان کے اپنے اجتہاد اور اپنے اندازے سے نہیں کہی جا سکتی، انہوں نے ضرور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ فرمایا ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ فلما جاءہ سکہ، ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تماچا مار دیا۔ فرجع الی ربہ، پھر موسیٰ علیہ السلام ملک الموت اللہ کی طرف گئے۔ فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ آپ نے مجھے اپنے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ نے ملک الموت کی آنکھ کو پلٹا دیا۔ وقال ارجع، اور فرمایا کہ آپ واپس جائیں۔ فقل لہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہیں، یضع یدہ علی متن ثور، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیجئے۔ فلہ بکل ما غطت بہ وجہ یدہ بکل اشارۃ سنۃ، ہاتھ جتنے بالوں کو ڈھانپ دے گا ہر بال کے بدلے 1 سال آپ کو دیے جائیں گے۔ قال اے ربی ثم ماذا، موسیٰ علیہ السلام کو پیغام ملا تو انہوں نے دریافت کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ قال ثم الموت، اس کے بعد پھر موت ہوگی۔ قال فالآن، اگر ایسا ہے تو پھر ابھی صحیح، پھر ابھی صحیح۔ فسأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اپنا کرم فرما، مجھے عرض مقدس کے قریب فرما دے۔ رمیتم بحجر، اتنا قریب فرما کہ ایک پتھر پھینکنے تک کا فاصلہ ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلو کنت، اگر میں وہاں ہوتا، ثم وہاں ہوتا، لا اريتكم قبرہ الی جانب الطریق، تو میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا، راستے کے کنارے پر ہے، عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس۔ یہ حدیث ہم نے شروع نہیں کی تھی، ہم نے سبق میں پڑھی ہے، اس لیے مجھے مغالطہ جی بھیا 680 نمبر پر پڑھنی ہے، 680 شروع کر دی تھی، نہیں کرنی ہے اسے جی، آج شروع کرنی ہے۔ جی جی جی۔ معذرت۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد اذا وضع فی قبرہ، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے،
وتولیا، دفنانے والے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، وذهب اصحابہ، ساتھی واپس پلٹ جاتے ہیں، حتیٰ انہ لیسمع قرع نعالہم، جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اتاہ ملکانی، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فاقعداہ، وہ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اور دونوں اس سے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، او مرنے والے بتا تو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ فیقول، وہ کہتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ فیقال، کہا جاتا ہے، انظر الی مقعدک من النار، دیکھ جہنم میں جو تمہارے لیے ٹھکانہ تیار کیا گیا تھا اس کو دیکھ۔ ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے اس ٹھکانے کے بدلے تجھے جنت کا یہ ٹھکانہ دیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، یہ اپنا مقرر جنت کا ٹھکانہ بھی دیکھتا ہے اور جہنم کا ٹھکانہ بھی دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، کافر یا فرمایا منافق، اس سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا علم ہے، رب کون ہے، نبی کون ہے، تو فیقول لا ادری، مجھے نہیں معلوم، کنت اقول ما یقول الناس، میں وہ بات کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ فیقال، تو اسے فرشتے کہتے ہیں، لا دریتا، نہ تو آگاہ ہوا، ولا تلیتا، نہ تو نے پیروی کی، نہ پڑھا تو نے۔ ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، پھر لوہے کے ہتھوڑے کے ذریعے اسے مارا جاتا ہے، ضربتاً، ایک ضرب، بین اذنیہ، دونوں کانوں کے درمیان گدی میں، فیصیح صیحۃً، درد کی وجہ سے یہ چلاتا ہے، یسمعها من یلیہ، ارد گرد والی مخلوقات اس کے چلانے کی آواز سنتی ہیں، الا الثقلین، سوائے جن و انس کے، باقی سب سنتے ہیں۔ باب باندھا ہے محدث نے، المیت یسمع خفق النعال، مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے، مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پچھلے سبق میں نے اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ قبر کی جو زندگی ہے یہ حیات برزخی ہے۔ برزخ آڑ اور پردے کو کہتے ہیں، اور اس کی خبریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو جوں کا توں ماننا ایماندار کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیونکہ ایک غیبی معاملہ ہے، اس لیے اس کی حیت، اس کی کیفیت اور اس کی تفصیلات کا اندازہ لگانا بندے کی طاقت اور دسترس میں نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ،
یہ برزخ کی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس لیے حالت برزخی کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو اطلاعات آئیں تو انہیں تسلیم کرنا ہے۔ اگر عقلی طور پر ان کی سمجھ آ جائے تو یہ دل کی تسلی کا ذریعہ اور باعث ہے۔ اس اطمینان قلبی پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ان کی کیفیت سمجھ نہ آئے تو اس کا علم، حیت اور کیفیت کا اللہ کو سونپ کر اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے انکار سے اجتناب کرنا ہے۔ رہا وہ مغالطہ جس پر پچھلے درس میں بات ہوئی کہ میت کے بارے میں صاحب آپ کہتے ہیں کہ بٹھایا جاتا ہے، سوال کیے جاتے ہیں، روح پھونکا جاتا ہے، پھر تو وہ زندہ ہو گیا۔ زندہ جب آپ نے اسے مان لیا تو بندہ قبر کی پرستش شروع کر دے گا، قبر والے سے مانگنا شروع کر دے گا۔ نہیں، یہ جو تخیلات ہیں یہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ بھی تو جانتا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غیر واقعاتی تعلیم اللہ دے سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ اس سارے تعلق اور پراسس سے گزرنے کے باوجود وہ میت رہتا ہے، اسے دنیاوی زندگی نہیں ملتی، دنیاوی طور پر سننے کی صلاحیت اس کی نہیں ہوتی، بولنے کی نہیں ہوتی، کھانے پینے کی نہیں ہوتی ہے۔ وہ الگ جہان ہے، اس میں اللہ نے اس سے جو کام لینے ہیں اس کی صلاحیت دے دی ہے۔ اور روح کہاں، جسم کہاں، کیسے ہوگا، ہمارا مشاہدہ اسے تسلیم کرے یا نہ کرے ہمیں ماننا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ کافر، فاسق، فاجر کی جب موت ہو رہی ہوتی ہے فرشتے اسے تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کسی میت کو تھپڑ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ الملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، فرشتے ڈانٹتے بھی ہیں اور کہتے ہیں اپنی جان نکالو، ڈانٹتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ ملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے بھی ہیں، ان کے چہروں کو مارتے ہیں اور ان کی کمروں کو مارتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں تو نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی خبر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن میں زندہ کو مارنے کا آیا ہے، ابھی تو وہ زندہ تھا اور ہمیں نظر نہیں آیا، ہم نے مان لیا، ویسے حدیث میں مردہ کے متعلق یہ باتیں آئی ہیں، یہ بھی ہماری نظر سے اوجھل ہے، ہم ایمان بالغیب والے ہیں، مان لیتے ہیں۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ یوں کہا جاتا کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، پھر تو بات سمجھی جا سکتی تھی۔ اب مسلمان کہے کہ یہ خبر تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو آگے بات کرنا نہیں بنتا پیارے بھائی، آگے بات کرنا نہیں بنتا ہے۔ اسے قدموں کی آواز سنا کر اسے احساس اس کا اور ندامت اس کی بیدار کی جاتی ہے کہ جس دنیا کے لیے، جس اولاد کے لیے، جس گھر بار کے لیے، جس مال و منال کے لیے تمہارا ہمارا پھرتا رہا، بے آرام رہا، بیمار ہوتا رہا، تندرست ہوتا رہا، لوگوں کے حق مارتا رہا، بہنوں کے حصے کھاتا رہا، جائیدادوں پر قبضے کرتا رہا، اب دیکھ وہ ہو جا رہے ہیں، حساب تو نے دینا ہے۔ تو سمجھدار ہوتا تو ان کے لیے اپنے آپ کو گھاٹے میں نہ ڈالتا۔ اس میں پیغام یہی ہے نا کہ دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت خراب نہ کرو، یہ پیغام، یہ بڑا زبردست پیغام ہے۔ جیتے جی ہمیں یہ بتا کر ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنے کا کہا گیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے پلاٹوں
گھروں بنگلوں کے لیے، اپنی اولادوں کی جائیدادوں کے لیے، ایسے نہ ہوں کہ بعد میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ حوصلہ رکھیں، شعور کے ساتھ رہیں، اطمینان سے رزق حاصل کریں، حق نہ ماریں۔ یہ پیغام ہے اور بہت عمدہ پیغام ہے یہ انشاءاللہ۔ جب اس بحث میں کوئی پڑ جاتا ہے، کیسے سنتا ہے، کیسے روح پھونکی جاتی ہے، وہ تو زندہ ہو گیا، اس کی روح کہاں ہے، اس کا جسم کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ان بحثوں میں جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کا جو اصل مضمون ہے وہ بھول جاتا ہے۔ وہ جو اللہ کا ڈر پیدا ہونا تھا، جو آخرت کی فکر پیدا ہونی تھی، جو آخروی تیاری پیدا ہونی تھی، جو حب دنیا ٹوٹنی تھی، جو قرابت داروں کے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے لوگوں کے حق مارنے کا جو غلطی تھی اس سے توبہ کرنی تھی، وہ سب گئی، وہ سب تباہ ہو گئی۔ اب فلسفی بحث میں پڑھ کر یہ ہوگا تو وہ زندہ ہو جائے گا، پھر زندہ ہے تو پھر اسے دفن کیوں کیا ہے؟ کہیں آتا ہے کہ روحیں خولوں میں ہوتی ہیں، کہیں آتا ہے کہ روحیں جسم میں پلٹ آتی ہیں، کہیں آتا ہے علیین میں ہوتی ہیں، کہیں آتا ہے سجین میں ہوتی ہے۔ جب اتنا کچھ آتا ہے تو بس کر، تجھے تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں تو تو بس ایک بات کہہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تو ریلیکس ہو جائے، کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں سارے پورے کرے گا۔ یہی تو مزہ ہے ایمان۔ روحوں کا مقام علیین سجین آیا ہے، علیین سجین مقام ارواح ہے، آیا ہے۔ علیین سجین جنتیوں اور جہنمیوں کے رجسٹر ہیں جن میں نام لکھے جاتے ہیں، آیا ہے۔ کتاب مرقوم، کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے، آیا ہے۔ وہ بھی اس جگہ کا نام جہاں روحیں ہیں، اس کا نام بھی علیین سجین ہے۔ جس رجسٹر میں لسٹیں بنی ہوئی ہیں اس کا نام بھی علیین سجین ہے۔ یہ علیین کا رجسٹر، یہ سجین کا رجسٹر۔ یہ بھی آیا ہے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ شہیدوں کی روحیں جنت کے سبز پرندوں کے خول میں ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، وہ چہکتے رہتے ہیں۔ عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، قندیلوں میں ان پرندوں کی رہائش ہے، یہ چہکتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اب یہ حدیث کہتی ہے کہ روحیں قندیلوں میں، ایک حدیث کہتی ہے علیین سجین میں، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ میت میں، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ میت میں۔ آپ اس کا کیا حل کریں گے؟ پیارے بھائیوں، متشابہات کا حل کرنے بیٹھو گے تو انکار کر کے اٹھو گے۔ کچھ ایسے مسئلے ہونے چاہیے ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے کہ جو ہم سے حل نہ ہو سکیں، جو ہم سے حل نہ ہو سکیں، کچھ ایسے مسئلے ہونے چاہیے۔ ہم نے بڑا دعویٰ کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ ان مسئلوں کے ذریعے ہم سے امتحان لیتا ہے۔ اب سیاسی طور پر ممکن نظر آ جائے، اللہ کا شکر ادا کرو، نہ نظر آئے تو اللہ پر ایمان کی لذت حاصل کرو، اللہ پر ایمان کی لذت۔ ویسے بھی روح علیین میں ہو اور اس کے کچھ اثرات یا سگنل جیسے آج کل کی زبان میں وہ میت تک پہنچتے ہوں، اور میت سے جو پروسیس وعدہ کیا گیا ہے وہ ان سگنلز کے ذریعے اتنی حص دے کر میت کو اس سے گزار دیا جائے۔ سائنسی طور پر بھی یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے، یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے۔ فیصلہ آباد میں بیٹھا ہوا بندہ بٹن دباتا ہے، ملتان کے دفتر میں پرنٹ نکل آتا ہے۔ امریکہ میں واشنگٹن میں بیٹھا ہوا بندہ ریسیور کان پر لگاتا ہے، آپ کے گھر میں گھنٹی بجنے لگ جاتی ہے، آپ کے سامنے ہے یہ چیز۔ اگر مخلوق کے بس میں اتنا ہے، مخلوق کے بس میں اتنا ہے تو خالق کی طاقت کتنی ہوگی؟ لیکن کیا مزہ آئے گا سائنسی حقائق کو اور مثالوں کو دیکھنے کے بعد بندہ سر ہلا دے، ہاں ٹھیک ہے اب میں مان گیا۔ بیٹے بھائی آپ نہیں مانے،
آپ سائنس کو مانیں، آپ تجربے کو مانیں، آپ مشاہدے کو مانیں، آپ کھڑے وہی ہیں۔ اس مسئلے پر ہم نے آپ کو سائنس کی گواہی کے ذریعے منوا لیا، اگلے مسئلے پر آپ اڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی سمجھ آ جائے اور اطاعت کرے، یہ تو گھوڑا بھی کرتا ہے اس طرح کی اطاعت۔ بندے کی عبد کی اطاعت اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسے آپ دیکھتے ہیں نا، سواری بٹھاتا ہے بندہ اور کوچوان اس کا روٹ تبدیل کرے تو گھوڑا آڑی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ملتان میں اب بھی تانگے چل رہے ہیں۔ اب کیا ہے، وہ نیچے اتر کر دھکے مارتا ہے، وہ کہتا ہے چارہ تو ضرور کھلاتا ہے، باندھتا کھولتا ضرور ہے، دوائی علاج ضرور کرتا ہے، میری خدمت ساری کرتا ہے، دانا دے آتا ہے، تو لیکن یہ روٹ صحیح ہے جس پر چل رہے تھے، آج ادھر جا رہا ہے تو پہلے بتا کیوں جا رہا ہے۔ اب مالک تو پابند نہیں ہے کہ گھوڑے کو منوا کر کوئی اسے روٹ کے پر چلائے، اس کی مرضی ادھر چلا دے، اس کی مرضی ادھر چلا دے۔ آپ نے دیکھا اسے سمجھ نہیں آتا تو وہ اڑی کر جاتا ہے۔ اڑی نہ کیا کریں، اڑی نہ کیا کریں۔ اڑی کیوں کرے بندہ؟ قرآن و حدیث کی بات۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہر بات میں اہل علم کہتے ہیں سائنسی مثالیں دے کر قائل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ لوگوں کو یہ پیغام پہنچے گا کہ اسلام سائنس سے پاس ہو کے آیا ہے۔ سائنس کون ہوتی ہے اسلام کو پاس کرنے والی؟ سائنس اپنے نظریے پر 20 سال تک کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ 20 سال پہلے کا فارمولہ اور دیتی ہے، 20 سال بعد کی تحقیق اور دیتی ہے۔ یہ نئی تحقیق ہے، یہ نئی تحقیق ہے، یہ نئی تحقیق ہے، نئی تحقیقیں کر کر کے وہ پچھلے کو چھوڑتی جا رہی ہے۔ ہم اس سے کیا تصدیقیں کریں؟ ہم اس سے کیا تصدیقیں کریں؟ آپ مان لیں، آپ کہیں روح یہاں ہوتی ہے، روح یہاں ہوتی ہے، روح یہاں ہوتی ہے، روح قبر میں ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ چاہتا ہے۔ میرے ذمہ اللہ لگاتا نا، چل روح کو ادھر پلٹا، ادھر پلٹا، ادھر پلٹا، تو میرے سر پکڑ کے بیٹھنے کی بات ہے۔ اللہ میں کیسے کروں؟ ادھر پلٹاؤں تو ادھر نہیں جاتی، ادھر پلٹاؤں تو ادھر نہیں جاتی، ادھر پلٹاؤں تو ادھر نہیں جاتی۔ اللہ نے میرے ذمہ لگایا نہیں ہے، میں ٹینشن لے کے بیٹھ گئی۔ یہ کام تو اللہ کرتا ہے نا، یہ کام تو اللہ کرتا ہے۔ اللہ کا کام جو وہ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ اس لیے بندے کو منوا کر وہ کوئی ضروری نہیں۔ خبر کی تصدیق کریں کہ خبر واقعی یہ لفظ محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، ہاں نکلے ہیں تو کافی، بس کریں۔ وہ قدموں کی آواز سن کر بھی میت ہی رہتا ہے، وہ قدموں کی آواز سن کر بھی میت ہی رہتا ہے۔ جو قدموں کی آواز سنتا ہے وہ قدموں والے کے بولنے کی آواز نہیں سنتا۔ انک لا تسمع الموت، تو سنانے والے کی قدرت ہے اس میں، یہ تو سنانے والے کی قدرت ہے۔ یہ میت ہو کر قدموں کی آواز سن رہا ہے، اور جب یہ چارپائی پر تھا یہ چلا رہا تھا، زندوں نے ہزاروں نے اس کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا، وہ اس کے چلانے کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ تو اس سے کیا یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ زندے نہیں سنتے، مردے سنتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اس سے بھی یہی نتیجہ، زندہ کو جب سنائے اللہ سنائے، مردہ کو جب سنائے اللہ سنائے۔ زندہ سے جب سماعت چھین لے اللہ چھین لے، مردہ سے جب سماعت چھین لے اللہ چھین لے۔ تو اللہ کی قدرت ثابت ہوئی، اس سے تو اللہ کی قدرت ثابت ہوئی۔ آپ نے دیکھا اگلی حدیث، پیچھے بھی حدیث گزری ہے، میت کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہی ہو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حدیث میں آیا ہے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ میت کہہ رہی ہو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نہیں سنا نا، کہہ رہی ہوتی ہے وہ۔ اب کیا شرط ہے کہ میں سنوں گا تو کہوں گا ہاں چلو میں نے سن لیا پھر میں مانتا ہوں؟ اور نہ بھائی نہ، تیری سماعت میں وہ حوصلہ نہیں ہے، اللہ تیرا پابند ہے۔ العبد اذا وضع فی قبرہ، بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولیا، منہ پھیر دیا جاتا ہے، وذهب اصحابہ، دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں، حتی انہ لیسمع قرعن نعالہم، ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اتاہ ملکان، اسی دوران وہ پلٹ رہے ہوتے ہیں، قدموں کی آواز سنی، روح کو پلٹایا گیا، فرشتے آ گئے۔
پروسیس تو فوراً شروع ہو گیا، پروسیس تو فوراً شروع ہو، تو سنبھلنے کا ٹائم، ضمانتوں کا ٹائم، فیصلوں کا ٹائم، بچاؤ کا ٹائم، زاد سفر اکٹھا کرنے کا ٹائم تو روح قبض ہونے سے پہلے پہلے کا ہے، بعد میں تو پھر حساب کا ٹائم شروع ہے۔ اللہ اکبر۔ فاقادہ اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، ہاں بٹھا دیتے ہیں، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، ہاں بٹھا دیتے ہیں۔ کوئی آج کے زمانے میں کیمرہ لگا دے اور اسے میت اٹھ کر بیٹھتی ہوئی نظر نہ آئے، تب بھی یہی کہا جائے گا کہ بٹھا دیتے ہیں، تب بھی یہی کہا جائے گا کہ بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ فیقولان لہ، اور اس سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے۔ یہاں ھذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ھذا کا معنی ہے یہ، یہاں سے احباب نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی قبر میں تشریف لے آتے ہیں، آپ کو سامنے کر دیا جاتا ہے، میت آپ کو دیکھ لیتی ہے، پھر میت سے پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ میت رسول اللہ کی زیارت کرتی ہے، یہ مقام خوشی ہے، اور خوشی کے موقع پر عرس ہوتا ہے، عرس شادی کو کہتے ہیں، اس لیے جس دن ولی اللہ کو دفن کیا گیا ہمارے پیارے بھائی اس دن کو وصال کا نام دیتے ہیں، یعنی مل جانا، یعنی ملاقات کرنا، یعنی محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، صرف ھذا کے لفظ کا غلط معنی کرنے کی وجہ سے، ھذا کے لفظ کا غلط معنی کرنے کی وجہ سے۔ اسے عہد ذہنی کہتے ہیں، جب ایک حقیقت وہ بیان کرنے والے اور سننے والے دونوں افراد کے درمیان تسلیم شدہ ہو، ایک حقیقت بیان کرنے والے اور سننے والے دونوں کے درمیان تسلیم شدہ ہو، تو اس معنی کا اعتبار ہوگا جو معنی سننے والا اور بیان کرنے والا بتا رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ سبزی بیچنے والا کہتا ہے 30 کا پاؤ 100 کا کلو، وہ آواز لگاتا ہے 30 کا پاؤ 100 کا کلو، میتھمیٹکلی ٹھیک ہے، یہ غلط، کتنا بننا چاہیے، 120 کا بننا چاہیے، لیکن یہ کیا سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دکاندار یا ریڑھی والا مجھے توجہ دلا رہا ہے، تو زیادہ لے گا تو میں رعایت کر دوں گا۔ اب دکاندار نے کہا یہ نہیں کہا نہیں، اس نے کوئی اور بات کہی، ارادہ اور کیا، سننے والے نے وہی بات سنی، وہی سمجھی جو یہ کہہ رہا تھا۔ چتری والے کیلے بیچ رہا ہوتا ہے، کیلوں والا، اور آواز لگا رہا ہوتا ہے دیسی گھی کے پراٹھے ہیں، دیسی گھی کے پراٹھے، ٹھیک ہے۔ اب گزرنے والا جو گزرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ واقعی دیسی گھی کے پراٹھے بنا رہا ہے یہ؟ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے دیسی گھی ایک طاقتور اور لذیذ چیز ہے، اسی طرح یہ کیلا بہت عمدہ ورائٹی ہے، عمدہ اچھا ہے۔ ہمارے یہاں اسٹرابری جب آتی ہے اس کا نام اسٹرابری اب لوگ بھول گئے، لال پری، اب اس کا نام ہے لال پری، اس کا نام لال پری ہو گیا ہے۔ شور مچایا ہوتا ہے لال پری، ایک پری ہم نہیں دیکھتے، کوئی پری نظر نہیں آتی، کہنے والا پری کہہ رہا ہے، سمجھنے والا اسٹرابری سمجھ رہا ہے، جی کہنے والا
جب یہ خوبانی کا سیزن آتا ہے وہ کہتے ہیں رسگلے آ گئے، رسگلے آ گئے، حالانکہ وہ رسگلے تو نہیں ہوتے، وہ تو خوبانی ہے، پکی ہوئی ہے، میٹھی ہے، ماشاءاللہ لذیذ ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ خوبانی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے بھئی رسگلے لے لو، بندہ کہتا ہے بھئی دے دو۔ یہ عہد ذہنی ہے، متکلم اور سامع دونوں کا ذہن ہم آہنگ ہے۔ شہرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تسلیم شدہ ہے کہ آپ کو دکھا کر منوایا تو کیا منوایا۔ آپ کی جو حقانیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی ہے وہ بدیہی ہے۔ بتا خاتم النبیین کے بارے میں، اسی لیے کہا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ اب وہ بندہ کہے کہ یہ آپ ہی بتا رہے ہیں وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کیا بتاؤں، میں بھی تو وہی سمجھتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں تھی۔ عرب اور عجم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جب کسی معنی کو زور دینا مقصود ہوتا ہے تو حاضر کو غائب کر دیتے ہیں اور غائب کو حاضر کر دیتے ہیں۔ اسٹیٹ سیکرٹری کہتا ہے میں جس شخص کو دعوت سخن دے رہا ہوں وہ ہے وہ ہے جس نے یہ کیا، جس نے وہ کیا، جس نے یہ کیا، جس نے وہ کیا۔ بندہ وہ ہے یا یہ ہے، وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن اسٹیٹ سیکرٹری کیا کہتا ہے وہ ہے